اللہ اتنا کریم ہے کہ جس کو نوکر رکھتا ہے اس کو 97.5% تنخواہ دیتا ہے. 100 روپے ہو تو 97.5% پہ تم تنخواہ رکھ لو اور 2.5% غریبوں تک پہنچا دو. آپ نے دنیا میں کوئی اتنا سیلری دینے والا دیکھا مالک کہ 100 روپے میں سے 97.5 تنخواہ میں دے دیے کہ تم میرے غریب بندوں کو یہ پیسے پہنچا رہے, تیری تنخواہ 97.5% ہے اور 2.5% تو نے ان کو پہنچانا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 97.5% پہنچاؤ تو چلو 2.5% تمہیں بھی دے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں, تم کیا جانو میں کتنا دینے والا ہوں. میں 97.5% تمہیں دوں گا, تنخواہ دوں گا, اس لیے کہ تم نے 2.5% غریبوں تک زکوٰۃ پہنچانی ہے. پھر 9 دروازہ جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ ہے توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ نے رزق دینے ہیں, وہ دے گا اور اللہ دیتا ہے. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش. پلے رزق نہ بندے پکھو تے درویش, جنہ تکیا رب دا انہ رزق ہمیش. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ رزق عطا فرماتا ہے, اللہ رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. تو نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رزق عطا فرماتے ہیں. اور 10واں دروازہ شکر ادا کرنا. بندے کو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے اتنے دروازوں کو اور کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا. رزق کا 11واں دروازہ, انسان گھر جائے اور اہل خانہ کو مسکرا کے سلام کرے. مردوں کی عادت ہوتی ہے نا, کام سے جاتے ہیں تو گھر جاتے ہوئے بڑا سیریس بنے ہوئے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں کلہم ضامن علی اللہ. ان 3 کاموں کے کرنے پر اللہ ضمانت دیتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا. ان میں سے ایک ہے رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ. وہ بندہ جو اپنے گھر میں واپس داخل ہو اور اہل خانہ کو مسکرا کر سلام کرے اللہ ضمانت دیتے ہیں میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں گا. آپ بتائیے کبھی ہمارا دھیان اس طرف گیا کہ یہ بھی رزق کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ پھر رزق کا 12واں دروازہ والدین کی فرما برداری کرنا. جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے. کتابوں میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہوگا اس نام کی برکت سے اللہ اہل خانہ کو تنگ دستی میں نہیں آزماتے. اور دوسرا, جس گھر میں بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے اللہ اس گھر والوں کو رزق کی تنگی میں نہیں آزماتے.
تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. رزق کا 13واں دروازہ دوام طہارت، ہر وقت باوضو رہنا. اب یہ کوئی کام ہی نظر نہیں آتا، لیکن اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، اب ہم اس کو تبدیل کر کے باوضو رہنے کی عادت بنا لیں. ہر وقت باوضو، جب بیت الخلاء جانا ہو تو وضو کر کے نکلیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں. بس نیت یہ ہو کہ اللہ میں نے زندگی باوضو گزارنی ہے. ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے. نبی الاسلام نے فرمایا ایک صحابی کو، دم علی الطہارت، تم ہر وقت باوضو رہنا، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا. یہ جو ہم نے رزق کے 13 دروازے پڑھے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. رزق کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا. اگر کوئی لکھنے چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس کو لکھ لیجئے، یہ بہت مستند باتیں ہیں. نماز کا اہتمام کرنا. دوسرا ہے استغفار کی کثرت کرنا. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. پھر چوتھا ہے تقوی اختیار کرنا. پھر آگے ہے عبادت کی کثرت کرنا. پھر ہے کثرت سے حج اور عمرہ کرنا. پھر 7واں ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چچا، ماموں، پھوپھو، یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے بھی بندے کا رزق بڑھتا ہے. تو صلہ رحمی کرنا بھی رزق کا ایک دروازہ ہے. پھر کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر توکل کرنا. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور آگے ہے اہل خانہ کو سلام کرنا جب گھر جائے مرد. اور 12واں ہے والدین کی فرما برداری کرنا. اور 13واں ہے وضو کی پابندی کرنا، محافظت کرنا. 14واں نمبر ہے چاشت کی نماز پڑھنا. دن کے 10 بجے جو 4 نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ. جب سورج کی گرمی اتنی ہوتی ہے نا کہ پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں رکھے نہیں جاتے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. عام طور پہ ہمارے دفتروں اور دکانوں میں جانے کا وہی ٹائم ہوتا ہے، 10-11 بجے کا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت جو نفل پڑے گا اللہ اس کے رزق کو فراغ کر دیں گے. تو بندہ خود بھی نفل پڑھ کے دفتر جائے اور اہل خانہ کو بھی سمجھائے کہ بھئی چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں گے. عورتیں اگر چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں. حدیث پاک ہے چاشت کی نماز پڑھو، یہ رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو بھگاتی ہے. اور 15واں ہے سورہ واقعہ کا روزانہ پڑھنا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے واقعہ. چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے.
جو بندہ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھے اللہ اس کو رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس لانو بڑے عالم تھے، عثمان غنی لانو کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو عثمان غنی لانو کو اللہ نے بہت مال و دولت دی تھی، غنی بنا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میں تمہیں بہت ساری رقم دے دوں تاکہ تم اپنی بیٹیوں کے لیے خرچے کا بندوبست کر دو۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا عثمان غنی کو، امیر المومنین مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی بڑے حیران ہوئے، تعاون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سورہ واقعہ کو روزانہ پڑھ لو گے اللہ تمہیں رزق کی تنگ دستی سے بچا لیں گے۔ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور انہیں تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھیں، میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اتنا یقین تھا ان کو۔ اور 16واں نمبر ہے اللہ سے دعا کرنا۔ چنانچہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آج کی رات دعا کی رات ہے، لہذا آپ اللہ سے جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جی بجٹ کم ہو گیا آپ دے نہیں سکتے، یہ تو دنیا کی حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ بہت دینے والی ذات ہے۔ حج کا واقعہ میں نے سنایا کہ عرفہ کا دن تھا، تو ایک بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے دے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے، کوئی اس طرح کی فگر تھی، بار بار کہہ رہا تھا اللہ مجھے 5,000 کروڑ روپیہ دے دے، 5,000 کروڑ روپیہ دے دے۔ لاہور کا ایک لڑکا تھا حج کرنے آیا ہوا تھا، اس نے یہ دعا سنی تو وہ کہتا ہے بابا جی اتنا، کہتا ہے پتر پریشان نہ ہو، تیرے کو نہیں منگیا اللہ کو منگیا، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جب اللہ سے مانگنے ہیں تو پھر 1000 اور 100 کیا مانگنے، پھر اتنا مانگے کہ اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں اور انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، غیر کی محتاجی نہ رہے۔ تو یہ 16 دروازے ہیں جن سے انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی کر دوں، علماء نے 16 کام لکھے ہیں جن سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ سن لیجئے۔ ان میں پہلی بات، جوتے پہن کر اور کھڑے ہو کر کھانا، اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آج یہ عادت اکثر لوگوں کی ہے، گھروں میں بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور شادیوں میں تو لوگ ویسے ہی کھڑے ہو کے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگ دستی پیدا کر دیتے ہیں۔ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، اب آپ بتائیے کتنی کامن عادت ہے، ننگے سر ہی جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کو سر پہ ٹوپی رکھنے کی عادت ہو۔ اور بیت الخلاء میں باتیں کرنا، پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب سے سیل فون آیا اب بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس سے بھی رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تیسرا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، مہمان کے آنے پر جس بندے کو تھوڑا تنگی محسوس ہو تو اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ چوتھا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا،
یہ تو بہت عادت ہے آج. بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. پھر کھانے کے برتن کو صاف نہ کرنا. کھانا تو کھا لیا اور جو بچا ہوا ہے بس وہ اسی طرح چھوڑ دیا. پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے. پھر مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا. جو بندہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر 7واں نمبر ہے فقیر کو جھڑکنا. فقیر کو جھڑکنا بہت بڑا گناہ. آپ نہیں دے سکتے تو اس کو پیار سے کہیں کہ بھئی آپ آگے چلے جائیں. ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فقیر کو دیکھ کے تیوریاں چڑھائے، شکل بنائے اور اس کو بھگائے، اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد بغیر عذر کے سونا. کوئی مریض ہے یا کوئی عذر ہے وہ تو الگ بات ہوئی. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو مغرب کے بعد اگر سونے کی عادت بنا لی جائے تو اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. پھر فرض نماز کو قضا کر دینا، اس سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے. 11واں نمبر ہے جھوٹ بولنا. جو بندہ زیادہ جھوٹ بولے گا اس کا رزق تنگ ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے تو سمجھ لیں کہ یہ حرام کا مال ہے، جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے، حلال کا مال نہیں ہے. پھر گانے بجانے میں دل لگانا. جن کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے، ہر وقت موسیقی لگی رہتی ہے، اس موسیقی کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور ایک ہے اولاد کو برا بھلا کہنا. یہ بھی عجیب بات ہے. کئی ماں باپ اولاد کو ہر وقت ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. جو ماں باپ ہر وقت اولاد کو برا بھلا کہتے رہیں گے اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیں گے. پھر قرآن مجید کو بے وضو چھونا. قرآن مجید کو انسان جب بھی ہاتھ لگائے تو باوضو ہونا چاہیے. بے وضو ہاتھ لگانے سے رزق تنگی ہو جاتی ہے. پھر نظروں کی حفاظت نہ کرنا، غیر محرم کو دیکھنا. جن کو حرص ہوتی ہے نا، ہوس ہوتی ہے کہ ہر گزرنے والی لڑکی کو دیکھو، عورت کو دیکھو، یہ ٹھپا کیسا تو وہ ٹھپا کیسا، تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ پھر تنگ کر دیتے ہیں. اور 16واں ہے اہل و عیال سے ہر وقت لڑتے رہنا. کئی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نکمی باتوں پہ. تو جو ہر وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ لڑتا رہے اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. تو 16 دروازے تھے جن سے رزق کھل جاتا ہے اور 16 دروازے تھے جن سے رزق بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں دین کے راستے میں خرچ ہونے والا مال عطا فرمائے جو ہمارے ایمان کے لیے ڈھال بن جائے. آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. ذرا اونچا بولیں، آج کے دور میں مال ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج جس کے پاس تنگ دستی ہے اس کا تو ایمان ہی محفوظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تمہیں کافر بنا دے. جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاوند کرائے کے مکان میں رہتا ہو اور پھر مالک مکان آئے جی کہ مکان خالی کرو، تو وہ عورت کیا کفریہ بولتی ہے اس وقت. ایمان محفوظ نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جائے.